We've had a string of religious hate that came from the Sufis against Hindus because the Sufis too believed that we were kafirs. And therefore, as a Hindu, it becomes difficult for me to wrap my head around, is there a variant of Islam that will allow them to peacefully coexist with Hindus? Because Sufism is supposed to be the most quote-unquote peaceful, spiritual form of Islam. And Hindus were persecuted by the Sufis as well. For example, السلام علیکم سامعین، 24 جمادی الاولیٰ اور 10 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے ہندوتوا عورت کا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر شرمناک الزام۔ دراصل اس مطلب کی ایک تحریر مشہور تجزیہ نگار جناب خان سمیع اللہ صاحب نے اپنی فیس بک پر لکھی ہے، وہ میں پوری تحریر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی جیسے صوفیوں نے ہندو عورتوں کی عصمت دری کی تھی، عزت لوٹی تھی، العیاذ باللہ۔ مشہور ہندوتوا عورت نوپور جے شرما نے اب صوفی مسلمانوں اور صوفیہ اسلام کے خلاف محاذ کھولتے ہوئے بڑا شرمناک دعویٰ کیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے ہندو عورتوں کی عصمت دری کی تھی اور ہندوؤں کا قتل کروایا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ حضرت خواجہ چشتی مرحوم کی توہین اور بدترین گستاخی تو ہے ہی، یہ بھارت کے سبھی مسلمانوں پر انتہائی ناقابل برداشت حملہ ہے۔ RSS اور بھاجپا کا ہندوتوا خیمہ اب صوفیہ کرام پر قتل و غارت اور زنا کا الزام لگا کر ملک میں انہیں قاتل و زانی ثابت کرنے میں لگ گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی جسارت اور خباثت ہے۔ یہ دعویٰ اس ہندوتوا عورت نے مشہور سنگی نیوز ادارے OP انڈیا پر کیا ہے، اس کی ویڈیو لنک پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صوفیہ کرام سے بڑھ کر مرحمت و عظمت کے کردار یہ دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی پر یہ حملہ ان مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی ہے جو اس غلط فہمی میں ہے کہ مودی، بھاجپا اور سنگھ صوفی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں۔ جس ہندوتوا عورت نوپور جے شرما نے ایسا الزام لگایا ہے، اسے ٹویٹر پر وزیر اعظم نریندر مودی کی براہ راست فالوئنگ حاصل ہے۔ اب یہ صوفی سماج کا امتحان بھی ہے کہ وہ در حقیقت کس کے وفادار ہیں، سلطان اولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے یا نریندر مودی کے۔ نریندر مودی کی وفاداری میں آج کچھ حکومتی مراعات مل جائیں گی، کچھ سیاسی مفاد حاصل ہو جائیں گے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے غداری کریں گے تو صوفی سماج سے تو نام کٹے گا ہی، نسلیں بھی غداری کے طور پر یاد کریں گی اور قیامت کے دن سرور کونین کے سامنے بھی دھتکارے جائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی پر زنا کے اس بہتان کے خلاف مسلمانوں نے متحدہ طور پر ایسی آواز بلند کرنی چاہیے کہ دوبارہ ایسی خباثت و جسارت کی ہمت کوئی ہندوتوا ذلیل کر نہ سکے۔ جب تک نوپور جے شرما جیل نہ چلی جائے تب تک اس کے خلاف ہر طرح سے قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھاتے رہنا ہے۔ بہرحال ان کی تحریر پوری ہو گئی ہے۔ یہ گھناؤنا الزام ہے خواجہ معین الدین چشتی نے جس طرح یہاں اسلام مذہب کی نشاط ثانیہ، رواداری، بقائے باہمی اور باہمی یگانگت کے لیے کام کیا ہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ایسے صوفی پر اس طرح الزام لگانا نہایت شرمناک ہے۔ شروع میں اس خاتون کی ہم نے چند سطریں انگریزی کی آپ کو سنائی ہیں۔